شعبان کا مہینہ تھا۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، مگر فضا میں ایک عجیب سی خوشی اور رحمت کا احساس تھا، جیسے آسمان سے رحمتیں زمین پر اتر رہی ہوں۔ اسی مبارک مہینے میں ایک ایسا بچہ دنیا میں آنے والا تھا جس کی زندگی بعد میں پوری امت کے لیے ایک عظیم مثال بن گئی۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھے حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پورے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنی مبارک گود میں لیا۔ اسی لمحے فرشتے بھی اس بچے کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا، اور آپ کی ولادت کے موقع پر کئی عظیم معجزات ظاہر ہوئے۔ ایک حیرت انگیز واقعہ ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ مدینے میں سکون تھا، مگر ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی تھی۔ انہی دنوں ایک رات حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی، سو رہی تھی۔ نیند میں انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ الگ ہو کر ان کی گود میں آ گیا۔ خواب اتنا خوفناک لگا کہ وہ گھبرا کر جاگ اٹھیں۔ صبح ہوتے ہی دل میں فکر لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ادب سے سلام کیا اور پورا خواب سنا دیا۔ خواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، چاچی جان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بہت جلد میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ تمہاری گود میں آئے گا۔ یہ سن کر حضرت ام فضل کا دل خوشی سے بھر گیا۔ جو خواب ڈرا رہا تھا وہی خوشخبری بن گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہجرت کا 4واں سال آیا۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ 3 یا بعض روایات کے مطابق 5 شعبان کو وہ نورانی ہستی دنیا میں تشریف لائی جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ عام طور پر نماز کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے اور ان کے دلوں کو اپنے کلام سے منور فرماتے، مگر اس دن معاملہ مختلف تھا۔ نماز کے بعد آپ نے خاص طور پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت علی فوراً سمجھ گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھے، مسجد سے باہر نکلے اور باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے۔ حضرت علی کو ساتھ لیا اور دونوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہیں ٹھہریے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دیجیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ کمرے میں عجیب سا سکون اور نورانی کیفیت تھی۔ آپ نے ننھے نواسے کو گود میں اٹھایا، پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، گھٹی دی، سینے سے لگایا اور بہت محبت سے پکارا۔ اسی دوران اللہ کے فرشتے ایک کے بعد ایک آتے اور ولادت کی مبارکباد پیش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کی مبارکباد قبول فرماتے۔ ادھر مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے باہر نکلے اور حضرت علی کے گھر پہنچے۔ حضرت علی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھا، اے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے ادب سے جواب دیا، حضور اندر تشریف لائے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دو۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، مجھے بھی نہیں؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، اس وقت حضور ایک بہت اہم کام میں مشغول ہیں۔
پھر حضرت علی نے آہستہ سے بتایا، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اب تک 420 فرشتے آ چکے ہیں اور سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ابو بکر حیران رہ گئے اور وہیں انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ جلد ہی حضرت عثمان، حضرت عمر اور دیگر صحابہ بھی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ صحابہ کا ایک بڑا ہجوم دروازے کے باہر جمع ہو گیا۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، سب اندر تشریف لے آئیے۔ اندر آنے کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر والا مکالمہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، فرشتوں کی گنتی تمہیں کس نے بتائی؟ حضرت علی نے نرمی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب بھی فرشتوں کا گروہ آتا وہ خود اپنی تعداد بتاتا تھا، میں نے سب کو جوڑ لیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے علی، تم تو بہت عقل مند ہو، اللہ نے تمہیں بڑی حکمت عطا فرمائی ہے۔ اس سے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ نام رکھنے کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے نام حرب رکھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ یوں نانا نے نواسی کو وہ نام دیا جو قیامت تک محبت، صبر اور قربانی کی علامت بن گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور القاب میں سبت رسول اور ریحان رسول شامل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر، شبیر رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ سے محبت کرے گا۔ حسین سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، گود میں بیٹھ گئے اور چھوٹی انگلیاں داڑھی میں ڈال دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور ان کے منہ کو اس طرح چومتے تھے جیسے کوئی شخص کھجور کو چومتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں کعبہ کے سائے میں امام حسین کو دیکھ کر فرمایا، آج یہ حسین آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی عبادت، نیکی، ایمان، صبر اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے 25 بار پیدل حج کیا، ہر نیک کام میں سب سے آگے رہتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی دائیں طرف بٹھایا ہوا تھا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائیں طرف۔ ماحول ایسا تھا کہ محبت چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لیا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود طے کریں گے کسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اگر حسین علیہ السلام چلے گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں سب بہت دکھی ہو جائیں گے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو اس کا غم زیادہ تر مجھے ہی ہوگا،
اسی لیے میں اپنا غم خود چنتا ہوں۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے فرماتے مرحبا حسین علیہ السلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کو چومتے اور لوگوں سے کہتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اٹھایا ہوا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ جب میرا کام پورا ہو گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے 5 سال نصیب ہوئے۔ یہ 5 سال دیکھنے میں بھلے ہی کم تھے، لیکن ان میں حکمت، محبت اور کردار کا ایسا خزانہ چھپا ہوا تھا جو پوری زندگی کے لیے کافی تھا۔ انہی برسوں میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے سچ بولنا، صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور دین سے سچی محبت کرنا سیکھا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی بات مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام صحابہ و اہل بیت یہ جان چکے تھے کہ یہ عظیم فرزند ظلم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور کربلا کی سرزمین پر بے دردی سے ان کا خون بہایا جائے گا۔ یہ بات کئی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھنے گئی۔ میں نے دیکھا حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس زمین کی مٹی بھی لائے جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونی تھی۔ ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد اسی زمین پر قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی بھی لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی جگہ کی مٹی ہے جہاں حسین شہید ہوں گے۔ یہ کوفہ کے قریب کا علاقہ ہے جسے آج کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اجازت ملنے پر وہ بارگاہ رسالت میں آیا۔ اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضور انہیں چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کی قتل گاہ کی مٹی دکھا دوں۔ پھر فرشتہ ایک سرخ مٹی لے کر آیا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا اور واقعی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ مٹی خون میں بدل گئی اور 10 محرم کو یزیدیوں نے بے دردی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہونے کے بعد بھی آج تک زندہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کے ساتھ ڈٹ جانے، صبر کرنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دے، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہر کی سچی محبت پیدا فرما اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔